آپ سب پر سلامتی ہو۔ کومل جویا کا لکھا ہوا ہے، یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے، غلام تخت پہ قابض ہیں شاہ قید میں ہے، پرندے اس لیے زنداں کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے گناہ قید میں ہے۔ تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے، سخن کی ہم کو اجازت نہ حکم دیکھنے کا، قلم اسیر سلاسل نگاہ قید میں ہے، سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور، بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہے، یہ عرش و فرش کو ایک دن ہلائے گی کومل، درون دل جو میری سرد آہ قید میں ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں ان لوگوں میں خود کو شمار نہیں کرتا جو کوئی بھی منطق کے مطابق یا نظریے کے مخالف کوئی بھی فیصلہ آنے پہ دوسرے کو بہتان ترازی اور الزام تراشی کا نشانہ بناتے رہے۔ شاید میں اس ڈرے ہوئے قبیلے کا فرد ہوں جسے اپنی بدنامی کا خوف کھائے جاتا ہے۔ شاید میں ان لوگوں میں خود کو شمار کرتا ہوں جو بیرونی سطح پہ پاکستان کے تشخص کی پامالی کی کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، وہ لوگ جن کا تذکرہ خود چیف جسٹس کی زبان سے کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ اس پہ بیٹھا شخص ایک جرنیل کی سازش کو ناکام بنا کے دوسرے جرنیل کی گود میں بیٹھ کے کلکاریاں مار کر خوش ہوتا ہے۔ اس جملے سے میں خوش نہیں ہوں، لیکن لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ افتخار محمد چودھری نے جنرل مشرف کی طرف سے اپنی برطرفی کا بدلہ جنرل قیانی کی گود میں بیٹھ کے لیا، اور آئین و سیاست کو رسوا کرنے والے ساتھی جج جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بجا طور پر ذلیل و رسوا کیا، مگر ساتھ میں جنرل قیانی کو مضبوط بنانے کے لیے آصف زرداری کی حکومت اور سیاستدانوں کو سو موٹو اختیارات ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے اٹھائے گئے۔ آصف زرداری کا قصور افتخار چودھری کی فوری بحالی کی مخالفت کرنا تھا۔ جنرل قیانی اور بحال شدہ افتخار چودھری نے پھر مل کے سیاستدانوں اور سیولین حکومت کرپشن کے الزامات پہ یرغمال بنائے رکھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کی مخلوط حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ذاتی طور پر اور اس ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس میں ثاقب نثار، آصف سعید خان کھوسا اور بندیال ٹائپ ججز کا گھناؤنا کردار رہا۔ میں ججز کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ مگر اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ افتخار چودھری کی طرح معجزاتی بحالی کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جسٹس اعجاز الاحسن کا سر تشتری میں پیش کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور ساتھی پی سی او ججز کو افتخار چودھری کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ویسے تو ایسے استعمال شدہ ججز کے ساتھ جتنا بھی ہوا وہ بہت کم تھا، مگر پھر یہ بہرحال ہر طرح سے بحال شدہ چیف جسٹس ہر نئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا اپنی مذہبی فریضہ کیوں سمجھتے ہیں؟ بحال شدہ افتخار محمد چودھری نے ایک لومڑی کی مانند اسٹیبلشمنٹ کے بوڑھے شیر کے غار تک آصف زرداری اور سیولین حکومت کو گھیر کے لاتے رہے۔ بالکل اسی طرح بحال شدہ قاضی فائز عیسیٰ بھی جسٹس اعجاز الاحسن کے سر کو اسٹیبلشمنٹ کا تحفہ سمجھ کر اور اب عمران خان اس کی سیاسی جماعت اور ملک کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی انجینئرنگ کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ افتخار چودھری کو بھی اپنی شہرت اور عوامی مقبولیت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، جس کا نتیجہ اس کے بیٹے ارسلان کے کارناموں کی صورت سامنے آیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی راستے پر چل نکلے۔ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ بلے کے نشان کے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ایک طرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اس گھناؤنے پروپیگنڈے کا براہ راست جواب ہے جو ان کی حکومت کے اندر صدارتی ریفرنس کے دوران کیا گیا تھا، تو دوسری طرف ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سازش کا حصہ بھی ہے۔ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کا اپنا کیا دھرا ضرور تھا، مگر بطور سپریم کورٹ اور بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت کی اور دنیا نے اسے براہ راست دیکھا، وہ کسی طور پہ بھی ذاتی رنجش اور انتقامی جذبے سے مبرہ نہیں تھا۔ آج کا جنرل قیانی اور افتخار چودھری ایک بار پھر آج کے زرداری کے در پر ہیں۔
بلے کے نشان کے متعلق سوات میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جج کی بجائے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار ادا کیا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ آئین پاکستان کے دفاع کا حلف اٹھانے والے سپریم کورٹ کے 3 ججز میں ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے آئین پر عمل درآمد میں جتنی دلچسپی دکھائی اس سے واضح طور پہ انتقام اور ذاتی رنجش کی بو آ رہی تھی۔ یہ وہی چیف جسٹس تھے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کے دفاع میں بجا طور پر آئین پاکستان کی شق 209 اور عدلیہ کی آزادی کی قوالی کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اور اب جب مخالفین کا کیس سامنے آیا تو الیکشن ایکٹ عیسیٰ کی بائبل بن چکا ہے۔ آئین کی تشریح پر انا کی تسکین حاوی ہو چکی ہے۔ اعجاز الاحسن کا استعفیٰ، چند لاپتہ افراد کا واپس آ جانا، سیکرٹری دفاع کا افواج پاکستان کو اس سب سے انا کی تسکین ہو جائے گی، لیکن آئین کی تشریح نہیں ہو پائے گی۔ آئین کی شق 18 میں تنظیم سازی کا بنیادی حق عام شہری کا ہے، مگر جج صاحب کے لیے اکبر ایس بابر کا پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہونا قاضی صاحب کے لیے مقدس واقعہ ٹھہرا ہے۔ سیاسی جماعت کے آئین اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی تو شاید پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رکھی تھی، کیونکہ کسی اور پارٹی کے کارکن نے شکایت ہی نہیں کی تھی۔ واہ قاضی تیرا انصاف! آئین کے آرٹیکل 2018 صاف شفاف انتخابات پر الیکشن ایکٹ حاوی ہو چکا ہے۔ یہ سب عدالتی انجینئرنگ نہیں تو کیا ہے؟ لکھنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ نیا رخ شاید پرانا کیا گل کھلائے گا۔ یہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا چھپتا ہے جو اسے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ میں اپنی شکل تلاش کرتے رہنے پہ مجبور کرتا رہتا ہے۔ ظالموں، قاضی ہمارے ہاتھ سے جا رہا۔ میں اس ساری تحریر میں سے جو اپنی زبانی آپ تک پہنچائی بہت سارے جملوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے کی اس طریقے سے تذلیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن بطور پاکستانی مجھے اس کا بھی جواب ملنا چاہیے کہ لکھنے والے جو لکھتے ہیں اگر غلط لکھتے ہیں تو پھر ان سے باز پرس کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر کسی بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کی کردار کشی کی جاتی ہے تو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ کن بنیادوں کے اوپر اور کن حقائق کی بنیاد پہ تم نے یہ کردار کشی کی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ متی اللہ جان ہے جس کا تذکرہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس میں کیا تھا جو لاپتہ افراد کے کمیشن کا کیس تھا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ متی اللہ جان کو بھی آپ اس میں شامل کرتے، آپ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرتے کہ جب آپ کی حکومت میں مختلف لوگ اٹھائے جا رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی زبان سے جس کا مقدمہ لڑا گیا تھا آج وہ اپنی زبان اور اپنی تحریر سے قاضی کے مخالف الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں بطور پاکستانی کس طریقے سے خوش ہو سکتا ہوں کہ قاضی القضاء کے منصب پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کی اس طریقے سے تضحیک کی جاتی ہو، ملک کے بڑے ادارے کی تضحیک کی جا رہی ہو، ملک کے اندر رفت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو میں بطور پاکستانی کس طریقے سے اسے تسلیم کر لوں گا کہ دوسری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھ سے بطور پاکستانی یہ پوچھیں کہ بتا تیرے ملک کے اندر اخلاق نام کی چیز ہے، انصاف نام کی چیز ہے، سیاست کے وہاں پر اصول و قواعد کیا ہیں، تو میں جواباً بولنے کے لیے کون سی توجیہ بیان کروں گا؟ میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں ان لوگوں میں خود کو شمار کرتا ہوں جو اچھے کی امید لگا کے بار بار بیٹھے رہتے ہیں۔ میں قاضی صاحب کے فیصلے میں سے بھی بہتری کے امکانات کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو منہ سے الفاظ ادا کیے تھے کہ اگر 350 افراد میدان کے اندر اتریں اور ان کے مد مقابل دوسرے 350 افراد کو بند کر دیا جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں، آپ ان نتائج کو بھی لے آئیں، قانونی طور پر وہ تو ٹھیک ہوں گے لیکن اخلاقی طور پہ تو میں کیسے اسے مان پاؤں گا کہ یہ ٹھیک ہوئے؟ میں تو اس پہ سوال پوچھوں گا، اور میں اسی بات کی امید کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے تو اس کی جواب دہی قاضی صاحب پوچھیں گے۔ کہیں پہ ریگنگ کے الزامات لگیں گے تو قاضی صاحب بلا کے پوچھیں گے۔ کوئی یہ کہے گا کہ کسی کو اٹھا لیا گیا تو قاضی صاحب اس کی جواب دہی مانگیں گے۔ کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے بندے کو مارنے کی کوشش کی گئی تو قاضی صاحب اس کی جواب دہی مانگیں گے۔ جتنا تکنیکی بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کیس کو دیکھا گیا، اس سے زیادہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر میں خوش فہمی میں ہوں، امید کے اندر ہوں کہ پورے پاکستان میں عام انتخابات کو بھی دیکھا جائے گا، جس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر کسی نے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو گھوسٹ ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے ہیں، کہ ایک ووٹ اگر غلط کاسٹ کیا گیا ہے، کسی کی منشا کے بغیر کاسٹ ہوا ہے،
وہ آیا ہے اور اسے پتا چلا کہ کاسٹ ہو چکا ہے، تو جہاں پر ایک قتل کا مجرم جو ہے اسے سزا ملتی ہے، اگر اسے نہ چھوڑے تو اصول قائم ہوتا ہے، چھوڑ دیا جائے تو 100 قتلوں پہ بھی کوئی اصول قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک ووٹ کا ادھر ادھر ہو جانا اور کروڑوں ووٹوں کا ادھر ادھر ہو جانا برابری کی بنیاد کے اوپر۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بکری، کھسا، توا، زبان، سبز مرچ، فرائی پین، جہاز، ریڈیو، وکٹ، انار، چارپائی، ہینڈ پمپ اور گھڑیال سمیت جانے کون کون سے انتخابات کے نشان الاٹ کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد اب بلے سے محروم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے اور اب اس کی بنیاد کے اوپر وہ بیانیاں بنائیں گے۔ بلہ ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بلے باز جو ہے وہ اس سے زیادہ کاریگر ہے۔ دیکھتے ہیں کاریگری کتنی کام آتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ویل چیئر، لطیف کھوسا اور شعیب شاہین کو جوتا، یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کیا، سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو مور، عمیر نیازی کو دروازہ، عالیہ حمزہ کو ڈائس، جبکہ سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کے نشانات الاٹ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ملک عامر ڈوگر کو کلاک، زین قریشی کو جوتا اور مہربانی قریشی کو انتخابی نشان چمٹا الاٹ کیا گیا۔ شوکت یوسف زئی کو ریکٹ، کامران بنگش کو وائلن اور آصف خان کو ہاتھ گاڑی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ نشانات جو الاٹ کیے گئے یہ تضحیک کے زمرے میں لانے میں الاٹ کیے گئے، لیکن بیانیاں بنانے کو کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ جوتا جس کو ملا تو وہ کہے گا کہ مخالفین کو اسی جوتے سے مار مار کے ہرانا، چمٹا کسی کو ملا تو وہ کہے گا کہ اسی چمٹے میں مخالف کی زبان کو لا کے گرم کریں گے، اگر کسی کو ریکٹ ملا تو وہ کہے گا کہ چھکے چھوڑا دیں گے، اگر کسی کو مور ملا تو وہ کہے گا کہ تگری کا ناچ نچوائیں گے۔ یہی بیانیاں بنا کے وہ نکلے تو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، لیکن مخصوص نشستوں کا رونا پھر بھی رہے گا۔ کیسا اصول واضح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آزاد حیثیت میں کوئی لوگ کھڑے ہوں اور وہ جیت جائیں اور پھر مخصوص نشستوں کے اوپر انہیں حصہ بھی نہ دیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں آزاد لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے پھر طریقہ کار بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آزاد کھڑے ہوئے لوگوں کا ایک اکٹھ 80 سے زائد نشستیں لے جائے اور کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے 80 سے کم نشستیں لے، لیکن مخصوص نشستیں اسے 30 کے قریب دے دی جائیں، تو کس طریقے سے آپ لیول کر پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے تمام تر اصول تبدیل کرنا پڑتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے معیار میں بہتری لاتے ہوئے اسلوب اور اطوار کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ بصورت دیگر رینگتے ہوئے کسی دوڑ کو جیت نہیں سکتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔